السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ نصاب اہل خدمات شرعیہ میں جو فقہی احکام بیان کیے گئے ہیں، ایک معتبر اور مستند کتاب ہے فقہ کے بارے میں، جس میں تقریباً مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسی کتاب کے حج کے بیان کی آج یہ پہلی نشست ہے۔ حج کا مہینہ قریب ہے، حج کی مناسبت سے انشاءاللہ آج کی اس پہلی نشست میں حج کی فرضیت اور حج کے موضوع پر بیان کیا جائے گا۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یعنی دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، دل سے یقین کرنا اور تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج بیت اللہ کرنا، حج کی سعادت حاصل کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ دین اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ آج انہی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، ایک رکن حج کی فرضیت بیان کی جائے گی کہ حج بھی نماز، روزے اور زکوٰۃ کی طرح فرض عین اور ارکان اسلام میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، اسی طرح حج بھی فرض عین ہے۔ جو حج بیت اللہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں مالی اعتبار سے، ان پر بھی حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا واجب ہے، فرض ہے ان لوگوں پر جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قصد کا مطلب ارادہ کرنا۔ تو وللہ میں وللہ جو کہا گیا اللہ ہی کے لیے، یعنی حج صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے یا دنیا والوں کو بتانے اور دکھانے کے لیے حج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حاجی کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا ہونا چاہیے۔ اسی لیے وللہ میں وللہ کو مقدم کیا گیا حج کی فرضیت کے بیان میں کہ حج اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ حج کا مقصد وہاں پہنچ کر سیر و تفریح یا شاپنگ یا کوئی اور دوسرے کام نہیں ہونا چاہیے، محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا حاجی کا مقصد ہو۔ کہا جاتا ہے جب یہ آیت مبارکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قوموں کو جمع کر کے اس کا حکم سنایا اور فرمایا کہ اے لوگو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض قرار دیا۔ تو اس حکم کو، اس فرضیت کو سب مسلمانوں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن یہود و نصارہ، مجوس یعنی آگ کی پرستش کرنے والے، سائبین اور ستاروں کی عبادت کرنے والے اور مشرکین، ان 5 فرقوں نے اس فرضیت کو تسلیم نہیں کیا، حج کی فرضیت کو نہیں مانا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو نہ مانے ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ
تمام جہانوں سے بے نیاز ہیں۔ یعنی جو اس حکم کو بجا نہ لائے، جو حج کی فرضیت کو تسلیم نہ کرے، حج نہ کرے اور انکار کر دے تو وہ کافر ہے، اور اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بندوں کے عبادت کرنے سے اس کی ربوبیت میں کچھ اضافہ ہونے والا ہے اور نہ ہی کمی ہونے والی ہے۔ چاہے بندے اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، ہر حال میں وہ معبود برحق ہے، اور چاہے ساری مخلوق بیت اللہ کا حج کرے یا نہ کرے، اس سے اس کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نقصان تو بندوں کا ہی ہونے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس عبادت سے اللہ کا کچھ بھلا نہیں ہوتا، بلکہ عبادت کرنے والے کو سعادت مندی، بھلائی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے نہ کرنے سے وہ بھلائی کھو کر خود اپنے آپ کا برا کرتا ہے۔ یعنی بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی حکم کو بجا نہ لانے سے اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس میں بندے کا ہی نقصان ہے کہ اگر وہ اللہ کے کسی حکم کو نہ مانے۔ ومن کفرہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو حج کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کافر ہے، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو کوئی کفران نعمت کرے، یعنی حج کو جانے کی استطاعت رکھنے کے باوجود مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے فٹ ہے، سب کچھ سہولتیں فراہم ہیں، اس کے باوجود حج نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانے والا نہیں ہے، نعمت کی ناشکری کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی ہے، مالی اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو طاقتور بنایا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی وہاں پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ارکان خود سے ادا کرنے کی اور مناسک حج ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے باوجود حج کو نہیں جاتا تو ایسا شخص اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا جب حکم نازل بیان کیا، جیسا کہ ترمذی شریف میں ایک حدیث شریف میں گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض قرار دیا۔ تو ایک صحابی رسول حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا تھا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ حج یہ تمام عبادتوں میں ایک ایسی عبادت ہے جو صرف پوری زندگی میں، پوری عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ کوئی اگر ایک مرتبہ حج کر لے تو اس سے فرضیت ختم ہو جاتی ہے، وہ فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو حج کرے گا وہ نفل شمار ہوگا، اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن پوری زندگی میں، پوری عمر میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اس سے آپ کا اختیار بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح بیان کرنے والا بنا کر بھیجا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کا، قانون بنانے کا، احکام کو، کسی حکم کو فرض یا واجب کا درجہ دینے کا بھی اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا تھا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال تم پر فرض ہو جاتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اختیار بھی معلوم ہوتا ہے، اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ تو عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک مالی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے۔ نماز خالص بدنی عبادت ہے، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ بھی خالص بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد نصاب کی مقدار میں اگر کسی کے پاس پیسے ہوں یا سونا ہو یا چاندی ہو تو اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، لیکن حج بیک وقت بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی، یعنی حج بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ انسان کو خود جانا ہے حج کے لیے اور پیسے بھی خرچ کرنا ہے۔
سورہ حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، پکارو کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل چل کر یا دبلی پتلی اونٹنیوں پر، جو دور دراز راستے سے تمہارے پاس پہنچیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ مکرمہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کی ندا کیجئے، آواز دیجئے، آپ پکاریے۔ خود بخود لوگ دور دراز کے رستوں سے جیسی بھی سہولت ہوگی پیدل آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، لیکن کعبے کو پہنچیں گے ضرور۔ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اس حکم پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ما یبلغ صوتی، میری آواز نہیں پہنچے گی، کیسے پہنچے گی؟ پورے دنیا کے لوگوں کو میں کیسے ندا دے سکوں گا؟ میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیک الاذان وعلینا البلاغ، یعنی آپ کا کام ہے ندا دینا، آپ کا کام ہے پکارنا، لوگوں کو حج کے لیے بلانا، اور آواز کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم تمہاری آواز پوری دنیا کے کونے کونے تک، گوشے گوشے تک اور چپے چپے تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام پر، یعنی مقام اور حجر اسود، یہ دونوں بہشتی پتھر ہیں، مقام ابراہیم کے پاس آپ کھڑے ہو گئے اور اتنا اونچا ہوئے کہ سب پہاڑوں سے آپ بلند ہو گئے۔ پھر اس طرح آپ نے ندا دی، آواز دی، یا ایھا الناس ان ربکم قد بنا لکم بیتا وکتب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، اے لوگو، یقیناً تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے ایک محترم گھر بنایا، بہترین گھر بنایا، اور اس کا حج تم پر فرض قرار دیا، لہٰذا تم اپنے رب کا حکم مانو، اپنے رب کی پکار کا جواب دو۔ اس ندا پر ہر ایک شخص جس کے نصیب میں حج کرنا تھا اپنے والد کی پشت یا ماں کے پیٹ میں سے بول اٹھا لبیک اللہم لبیک۔ کہتے ہیں کہ جس نے ایک بار جواب دیا اس کو ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی، اور جس نے کئی بار جواب دیا وہ کئی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوگا، اور جس نے جواب نہ دیا وہ محروم رہے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حکم پر آپ نے ایک ندا دی مقام کے پاس کھڑے ہو کر۔ وہ مقام کیا ہے؟ مقام اور حجر اسود، یہ دونوں جنتی پتھر ہیں جن کو حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان کے خوف سے ابو قبیس پہاڑ پر چھپا دیا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اس کے بعد اس دونوں پتھروں کو ابو قبیس پہاڑ پر چھپا دیا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنانے لگے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا نشان بتایا، تب وہ ان دونوں کو ابو قبیس سے نکال کر لائے اور حجر اسود کو اس کی جگہ آپ نے نصب کر دیا۔ پھر مقام پر، اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کی اطلاع دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج کو فرض قرار دیا۔ جو صاحب استطاعت ہیں، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یہاں تک پہنچنے کی، ان پر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا، لہٰذا تم اپنے رب کا حکم بجا لاؤ۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ ندا دی تو جتنے لوگوں کے مقدر میں نصیب میں حج کرنا لکھا ہوا تھا وہ اپنے والد کی پشت ہی میں وہیں سے انہوں نے جواب دیا۔ تو جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا ان کو حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ کسی نے ایک مرتبہ کہا، کسی نے کئی مرتبہ کہا، تو جس نے ایک مرتبہ کہا اس کو ایک مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوگی، اور جس نے کئی مرتبہ کہا اس کو کئی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی، اور جس نے جواب نہیں دیا اس کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یمن والوں نے جواب دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی اور ندا دی، لوگوں کو حج کے لیے بلایا، تو سب سے پہلے یمن والوں نے جواب دیا، جو ابھی پوری دنیا کی مخلوق جو ابھی اپنے اپنے آبا و اجداد کی پشت صلبوں میں تھے، انہوں نے جواب دیا۔ تو سب سے پہلے یمن والوں نے آپ کی پکار پر لبیک کہا،
اسی لیے یمن کے لوگ اکثر حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ حج کی اس آیت سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی اور شریعت کا حکم بیان کرے اور اس کو منسوخ نہ فرمائے تو وہ حکم ہم پر بھی لازم ہوتا ہے، اور اگر اسی آیت کے مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے تو پھر فرضیت بلا تکلف ظاہر ہوتی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ میں اگر اذن کے مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا حج کی فرضیت کا اعلان کرنے کا، تو یہ سابقہ شریعت کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان کرنے کے بعد اس کی منسوخیت کا ذکر نہیں کیا، اس حکم کو ختم نہیں کیا، جاری رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم امت مسلمہ پر بھی لازم اور فرض ہے۔ اگر بیان کرنے کے بعد روک دے بعد والوں کو کہ تم ایسا نہ کرو تو اس وقت وہ حکم بجا لانا فرض نہیں ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، آپ نے ندا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ نہیں فرمایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ حکم ہم پر بھی لازم ہے۔ اور بعض مفسرین یہ تشریح کرتے ہیں کہ وَأَذِّن کے مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کی ندا فرمائیے، لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے بلائیے۔ تو اگر اس آیت کے مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر بلا تکلف حج کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ کے جو ذی ثروت اصحاب ثروت افراد ہیں ان پر حج فرض ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جیسا کہ حج کی فرضیت کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام ایک قصر ایک محل ہے جس کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، یعنی نماز کے تمام حقوق اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرنا۔ تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن حج، اور 5واں رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حج بھی نماز اور روزے کی طرح ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ پس جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے گا اس کا اسلام پورا نہ ہوگا، کیونکہ ہر چیز اپنے جمیع ارکان کے بغیر ناتمام رہتی ہے۔ یعنی جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ہیں، اسی طرح حج بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرنے کی استطاعت اور قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو اس کا اسلام مکمل نہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے تمام ارکان کے بغیر ناتمام رہتی ہے، پوری نہیں کہلاتی۔ ایک محل تعمیر کیا گیا، ایک ستون چھوڑ دیا گیا تو وہ محل ناتمام، نامکمل، انکمپلیٹ کہلاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے قصر کو مکمل کرنا ہے تو اس کے پورے ستونوں کو باقی رکھنا ہوگا۔ جامع ترمذی شریف میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ جو توشہ اور ایسی سواری کا مالک ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس پر اس کا فرق نہیں کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی اس کا مسلمان، یہودی اور نصرانی ہونا برابر ہے۔ کس کا؟ جو شخص حج بیت اللہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مکہ مکرمہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، سواری بھی ہے، توشہ بھی ہے، سابقہ زمانے کے لحاظ سے، موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو سواریاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، پہنچنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں، پھر وہاں تک جا کر آنے تک اہل و عیال کے نان نفقے اور خرچے کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اس کے باوجود حج کی سعادت حاصل نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اس کا مسلمان ہونا، اس کا مسلمان، یہودی اور نصرانی ہونا برابر ہے۔
یہ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہود و نصارہ حج کے قائل نہیں ہیں، یہود و نصارہ حج کی فرضیت کو نہیں مانتے۔ اس حدیث سے حج کی فرضیت ثابت ہے، اس لیے کہ جس فعل کے نہ کرنے پر وعید وارد ہوتی ہے اس کا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت پر، کیونکہ اگر کوئی حج نہیں کرے گا استطاعت رکھنے کے باوجود تو اس کا مسلمان، یہودی، نصرانی ہونا برابر ہے، کسی بھی مذہب پر مرے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ سوء خاتمے کا اندیشہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی حج کی فرضیت ہی کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی فرض کو نہ ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی فرضیت کو تو تسلیم کر رہا ہے لیکن استطاعت رکھنے کے باوجود حج کو نہیں جا رہا ہے تو وہ گناہگار کہلائے گا۔ صاحب ترمذی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ یہ حدیث اور سند سے بھی وارد ہے، یعنی جب ایک حدیث کئی سندوں سے وارد ہوتی ہے تو اس کے اندر تقویت آ جاتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مسند دارمی میں ابو امامہ سے اس طرح منقول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاہرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی ظاہری حاجت یا ظالم بادشاہ یا روکنے والا مرض حج کرنے سے رکاوٹ نہ ہو اور وہ بغیر حج کیے کہ مر جائے، پس وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی بن کر۔ سنن دارمی میں ایک حدیث شریف ہے کہ ایک شخص ہے جو صاحب استطاعت ہے، حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ظالم بادشاہ بھی نہیں ہے جو حج کرنے سے روک رہا ہو، یا کوئی ایسی بیماری بھی اس کو لاحق نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتا، اس کے باوجود حج نہ کرے تو وہ یہودی بھی ہو کر مر سکتا ہے، نصرانی بھی ہو کر مر سکتا ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ حج کی فرضیت کے قائل نہیں تھے۔ اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کسی فرض کا انکار کرنا کفر ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر انکار نہ کرے لیکن حج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اور کوئی ظاہری رکاوٹ بھی نہ ہو تو ایسا شخص گناہگار ہوگا، فاسق اور فاجر کہلائے گا۔ بہرحال حج کی فرضیت مثل اور ارکان کی ان آیتوں اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، مگر حج تمام عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، فسکت حتی قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه۔ اے لوگو، تم پر حج فرض قرار دیا گیا، لہذا تم حج کرو۔ اس پر ایک صاحب نے عرض کیا، وہ کون تھے؟ ایک صحابی اٹھ کر عرض کیے، وہ اقرع بن حابس تھے، جیسا کہ دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ ان کا نام آیا ہے۔ بعض احادیث میں صرف رجل کے الفاظ آئے ہیں اور بعض احادیث میں اس صحابی کا نام ذکر کیا گیا۔ وہ صحابی تھے اقرع بن حابس، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض ہے؟ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، خاموشی اختیار کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا، 3 مرتبہ پوچھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا، جب تک میں تم کو چھوڑ دوں تم بھی مجھے چھوڑ دو، کیونکہ پچھلی امتیں، سابقہ امتیں صرف اپنے پیغمبروں سے زیادہ سوال اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، لہٰذا میں جس بات کا تم کو حکم دوں اس کو حتی الامکان بجا لاؤ اور جس چیز سے منع کر دوں اس کو چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں آپ نے حج کی فرضیت کا بیان فرمایا کہ حج فرض ہے لہذا حج کرو،
تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، دریافت کر لیا حج ہر سال ہوتا ہے، تو کیا حج ہر سال فرض ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا، 3 مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا. پھر فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہیں کر سکتے تھے، تمہارے لیے مشقت ہو جاتی تھی، ہر سال سفر کرنا، ہر سال پیسے خرچ کرنا یہ مشکل ہو جاتا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کی. پھر آپ نے فرمایا امت کو ہدایت دیتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب تک میں کسی چیز کے بارے میں بیان نہ کروں پوچھو مت، جو حکم دیا جا رہا ہے خاموشی سے بجا لاؤ. اگر اس میں سوالات کرو گے، پیچیدگیوں میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو مشقت میں ڈال دے گا. تم کو جب سہولت دی جا رہی ہے تو سہولت سے فائدہ اٹھاؤ. اسی لیے بنی اسرائیل میں جب ایک شخص کا قتل ہوا تھا اور قاتل کون ہے یہ معلوم کرنا تھا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم کو یہ قاتل کا پتہ معلوم ہو جائے کہ اس شخص کا قتل کس نے کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دریافت کیے، معروضہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو. مطلق گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا. اب بنی اسرائیل وہاں پر حیلے حوالے کرنے لگے اور سوالات پر سوالات کرنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے، ایک دم بوڑھی ہونا چاہیے یا جوان ہونا چاہیے یا بچھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے سوالات میں زیادتی کی اور پھر مشکل میں مشقت میں پڑ گئے. یعنی پہلے پوچھے کہ گائے کیسی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ایک دم بوڑھی بھی نہیں ہونا، ایک دم جوان بھی نہیں ہونا، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کون سی کلر کی گائے ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیلی گائے ہونا چاہیے. پھر پوچھا کیسی ہونا چاہیے، وہ گائے بالکل تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اس کو ہل جوتنے کے لیے کھیت میں بھی استعمال نہ کیا گیا ہو. بہرحال اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پہلے ہی گائے ذبح کر دیتے تو جو بھی گائے ذبح کرتے وہ کافی ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے سوالات کی بوچھار کر دی اور مختلف سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مشقت میں ڈال دیا. حتیٰ کہ اس گائے کی تلاش میں پورے بنی اسرائیل میں وہ لوگ پہنچے اور معلوم کیے کہ اس طرح کی گائے ہونا چاہیے، ایک دم جوان بھی نہیں، ایک دم بوڑھی بھی نہیں، درمیانی عمر کی گائے، اور پیلا کلر ہونا چاہیے اور عیوب سے پاک ہونا چاہیے، کھیت عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، نقص سے، مشقت یعنی مشکل تکلیف میں. تو بہرحال وہ اس گائے کی تلاش میں جب نکلے تو ان کو وہ گائے ایک یتیم لڑکے کے پاس ملی جن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ضمانت میں کہ میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو یہ گائے مل جائے. چنانچہ اب اس گائے کی تلاش میں نکلے تو اس گائے کی اجرت یہ متعین ہوئی. بچے سے پوچھا گیا کہ یہ گائے ہم خریدنا چاہتے ہیں. بہرحال روایتوں میں آیا ہے کہ اس بچے نے پہلے یہ کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا، ان سے اجازت لے کر آپ لوگوں کے ہاتھ فروخت کروں گا. بہرحال اجازت لی گئی. پھر اس کے بعد جب اس گائے کو فروخت کرنے کی بات آئی تو قیمت یہ طے پائی کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر دیا جائے. چنانچہ بنی اسرائیل نے اس گائے کو سونے کے عوض خریدا اور گائے کو ذبح کیا. گائے کی دم سے جب مقتول کو مارا گیا، اللہ کا حکم تھا کہ قاتل کا پتہ چلانا چاہتے ہو تو اس طرح کرو. گائے کو ذبح کیا گیا، پھر گائے کی دم سے مقتول کو مارا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر اس نے کہا کہ اس کے چچیرے بھائی نے جائیداد کی خاطر اس کا قتل کر دیا. اس کے بعد پھر وہ مقتول مر گیا. تو بہرحال اس آیت کی تشریح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندے سوالات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ پوچھتے کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو سوالات کرنے سے کبھی انسان مشقت میں، تکلیف میں، مشکل میں گھر جاتا ہے، پڑ جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں کسی چیز کی قید اور شرط نہ لگاؤں، صرف کوئی حکم بیان کروں تو اس کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو. مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ یہ تو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات مبارکہ میں، کیونکہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، آیتیں نازل ہو رہی تھی، احکام نازل ہو رہے تھے، تو اس وقت جو ہے ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا، روکا گیا مفتی صاحب کہ جو ہے جس میں اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی حکم نہ دیا گیا ہو، تو وہ تم لوگوں کے لیے آزادی ہے، فریڈم ہے کہ وہ کام کرو.
کیونکہ اس کے متعلق نہ کچھ کہا گیا ہے، نہ بولا گیا ہے، نہ روکا گیا ہے، نہ منع کیا گیا ہے، تو وہ تمہارے لیے آزادی ہے۔ تو ایسے چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو جس کے بارے میں احکام نازل نہیں ہوئے۔ اگر تم سوالات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ حرام ہو جائے، تو ایسے سوالات کرنے سے روکا گیا۔ لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظاہری آپ کی حیات مبارک تشریف فرما تھی، اس وقت احکام نازل ہو رہے تھے، کیونکہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سوالات کرنا آدھا علم ہے، اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ ہر چیز کا علاج سوال کرنے میں ہے۔ تو کیا آج کے زمانے میں بھی سوالات کرنے سے منع کیا گیا؟ یہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ابھی قرآن مجید کا نزول پورا مکمل نہیں ہوا تھا، آہستہ آہستہ بتدریج قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، احکام نازل ہو رہے تھے، شراب کی حرمت بھی یکساں نہیں اتاری گئی، فوراً شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ جس چیز سے محبت تھی اس کی محبت ختم کر دی گئی۔ پہلے کہا گیا کہ شراب اور جوے کا نفع اس کے نفع سے زیادہ نقصان ہے، اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ پھر کہا گیا کہ حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، نماز نہ پڑھو اس حالت میں۔ پھر بعد میں یکساں جب بالکل طبیعت اس سے وہ ہو گئی، ہٹ گئی، نفرت کرنے لگی، جب پھر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، جتنے گھروں میں مدینے کے شراب تھی وہ سب کے سب شراب بہا دی گئی، فوراً حکم کی تعمیل کی گئی صحابہ کی جانب سے۔ تو بہرحال جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے اس کو انست ہو جاتی ہے، اس سے آہستہ آہستہ اس کی طرف سے توجہ ہٹائی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی، مشقت اور تکلیف نہیں رکھی۔ دین بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دین کا ایک ایک حکم دنیاوی اور اخروی فائدوں پر مشتمل ہے۔ کئی فوائد ہیں، ظاہری فائدے بھی ہیں، باطنی فائدے بھی ہیں، اور جسمانی فائدے بھی ہیں، اور روحانی فائدے بھی ہیں شرعی احکام میں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں امت کو ہدایت دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے موقع پر تھا کہ کثرت سے سوالات کرو گے تو جو مسئلہ آسان ہے، جو حکم آسان ہے، اس میں سختی آئے گی اور تم پھر مشقت میں پڑ جاؤ گے اور وہ کام انجام نہیں دے سکو گے۔ لہٰذا جب تک میں کسی چیز کے بارے میں کوئی شرط اور قید نہ لگاؤں، وضاحت نہ کروں، خاموشی اختیار کر لو، بس جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتیں بھی کثرت سے سوال کرتی تھی اور انبیاء کے بارے میں اختلاف کرتی تھی۔ جو احکام بیان کیے جاتے تھے خاموشی سے سن کر ان پر عمل کرنے کے بجائے اس میں شیقیں نکالتے تھے اور مختلف سوالات کرتے تھے، غیر ضروری سوالات۔ وہاں پر وضاحت مقصود نہیں ہوتی تھی۔ جیسا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتی تھی اور حکم پر عمل ہو جاتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے سوال کرنے میں شدت اختیار کی اور گہرائی میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو تکلیف میں، مشقت میں ڈال دیا کہ ایسی گائے جو درمیانی عمر کی ہو، پھر اس کا کلر پیلا ہو، پھر اور اس کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال بھی نہ کیا گیا ہو، ایسی گائے ہونا چاہیے۔ نتیجے میں ان کو اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر اس گائے کا معاوضہ ادا کرنا پڑا۔ اگر وہ لوگ خاموشی اختیار کرتے، فوراً گائے کا حکم ہوا گائے کو ذبح کرنے کا، تو جو بھی گائے ذبح کرتے وہ کافی ہو جاتی تھی۔ لیکن وہ کثرت سے سوال کرتے رہے، سوال پر سوال کرتے رہے، اسی وجہ سے تکلیف میں پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سابقہ امتیں، گزری ہوئی امتوں کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انبیاء سے کثرت سے سوال کرتے تھے۔ ان کا مقصد عمل کرنا نہیں ہوتا تھا، صرف پریشان کرنا یا لوگوں کو وہم میں ڈالنا اور کنفیوز کر دینا ان کا مقصد ہوتا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جتنا تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو، بجا لاؤ،
اور جب میں کسی چیز سے روک دوں، منع کر دوں، تو فوراً اس کو چھوڑ دو، اور وہاں پر حکمت اور مصلحت دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی شرعی احکام ہیں، شرعی احکام میں حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اس عمل کو انجام دینے میں، اس فریضے کو کر گزرنے میں ہمارے لیے کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہیں، کیا جسمانی فائدے ہیں، کیا روحانی فائدے ہیں۔ یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام میں مصلحتیں اور حکمتیں اور فوائد تلاش کرے۔ مومن کا شیوا یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو فوراً بجا لائے، چاہے اس میں کوئی مصلحت اور حکمت ہو یا نہ ہو۔ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ موجودہ زمانے میں سائنسی نقطہ نظر سے احکام شریعت کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ وضو کرنے کا فائدہ یہ ہے، وضو کرنے میں گردن کا مسح کیا جاتا ہے تو اس سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ بہرحال طبی نقطہ نظر سے سائنسی فوائد اور طبی فوائد کو قطع نظر کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے، صرف اس وجہ سے حکم کو بجا لانا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس حیثیت سے، اس نیت سے اگر ہم اس عمل کو انجام دیں گے تو ہم کو اخروی فوائد کے ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملیں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ہماری نیت صرف فوائد پر، ہماری نظر فوائد پر نہیں ہونی چاہیے، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، ان کو بجا لانا ہے۔ مومن ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم احکام اسلام کو بجا لائیں، چاہے اس میں ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ دنیاوی فوائد، طبی فوائد، جسمانی فوائد، مادی فوائد یہ ذیلی چیزیں ہیں، ضمنی چیزیں ہیں، اصل نہیں ہیں۔ اصل تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کا حکم دوں میں تم کو، تو جتنا تم سے ہو سکتا ہے اس حکم کو بجا لاؤ، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو حکمت اور مصلحت مت پوچھو، بلکہ فوراً اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو، دور ہو جاؤ، اس عمل سے رک جاؤ۔ مسند امام احمد اور سنن نسائی اور سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حج ایک مرتبہ ہے، جو ایک مرتبہ سے زائد حج کرے تو وہ دوسرا حج، تیسرا حج، جتنے بھی حج کرے گا وہ سب کے سب نفل شمار ہوں گے۔ حج تو عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ سے زائد کوئی حج کرے گا تو وہ نفل ہوگا۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہو اس کو جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعجلوا فی الحج فإن أحدكم لا يدری ما يعرض له، حج کرنے میں جلدی کرو۔ اگر کسی کا ارادہ حج کرنے کا ہے تو تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیا چیز پیش آئے گی۔ حج کا ارادہ کرتے ہی فوراً اس کی تیاری شروع کی جائے، اس کے لیے جو صورتیں اختیار کرنا ہے، فارم داخل کرنا ہے، جو بھی مسائل ہیں ان تمام سے نمٹا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاخیر کریں گے تو آگے چل کر کوئی مشکل آ سکتی ہے، کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، انسان بیمار پڑ سکتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں۔ بہرحال جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے تاکہ جلد سے جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جائے اور اس کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو۔ تاخیر کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، کوئی مشکلات پیش آ سکتے ہیں۔ خود حج کا ارادہ کرنے والا اگر بیمار پڑ جائے، ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے تو حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی اور حیات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، انتقال بھی ہو سکتا ہے، آئندہ سال کر لیں گے حج یہ سوچیں گے تو آئندہ سال تک کی کوئی گارنٹی اور کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اسی لیے حج کا ارادہ ہو تو نیکی کے کام میں جلدی کرنا چاہیے۔ دنیا کے کاموں میں عجلت منع ہے، جلدی کا کام شیطان کا جو کہا جاتا ہے وہ دنیاوی کاموں کے لیے ہے، البتہ آخرت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی جس سال میں حج اس پر فرض ہوا ہے اسی سال میں اس کو بجا لائے یا مکے کی طرف سفر کرے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام مالک رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے
یہی قول ہے کہ جس سال حج فرض ہوا ہے اسی سال حج ادا کر لیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ اور امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فی الفور واجب نہیں، حج اگر کسی پر فرض ہو جائے اس سال تو اسی سال واجب نہیں ہے، لیکن زندگی میں اس پر اب حج فرض ہو گیا ہے، مرنے سے پہلے اس کو حج ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب سلامتی کا ظن غالب ہو، اور اگر مرض یا بڑھاپے کے سبب ہلاک ہونے کا غالب ہو ظن، تو بالاتفاق فی الفور واجب ہے۔ یہ جو اختلافی صورت بتائی جا رہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام مالک رحمہ اللہ کے بعد، حج فی الفور واجب ہے، یعنی جس سال حج فرض ہوا ہے اسی سال حج ادا کرنا ان لوگوں کے پاس فرض ہے۔ اور امام محمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر حج فرض ہو تو فی الفور واجب نہیں۔ کب ہے یہ؟ جب کہ وہ ہٹا کٹا ہو، نوجوان ہو، مضبوط ہو، جسمانی اعتبار سے فٹ ہو۔ ہاں اگر کوئی ایسی عمر میں پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو سلامت رہنے کا یقین نہیں ہے، عمر کے اس اسٹیج میں پہنچ چکا ہے جہاں پر اب اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ آئندہ سال تک زندہ رہے گا، یا کسی بیماری میں مبتلا ہے اور یقین نہیں ہے کہ اس بیماری سے اس کو شفا ہوگی اور وہ شفا یاب ہو کر حج کو جا سکے گا، تو ایسی صورت میں فی الفور حج واجب ہے۔ جس سال حج فرض ہوا ہے اسی سال حج ادا کر لینا چاہیے۔ بس پہلی حالت میں اگر مرنے سے پہلے حج کیا تو سب کے نزدیک ادا ہو جائے گا۔ پہلی حالت کیا ہے؟ فی الفور حج واجب ہے، یہ پہلی حالت ہے۔ اگر اس میں مرنے سے پہلے حج کر لیا تو سب کے نزدیک حج ادا ہو جائے گا، جن کے پاس فی الفور واجب ہے اور جن کے پاس مرنے سے پہلے تک ادا کر سکتا ہے حج، ان کے پاس بھی حج ادا ہو جائے گا اور ان کے پاس بھی ادا ہو جائے گا اور گناہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر حج کیے بغیر مر گیا تو بالاتفاق گنہگار رہے گا۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک فی الفور حج واجب ہے۔ جس پر فی الفور حج واجب تھا اگر اس نے مرنے سے پہلے حج ادا کر لیا، حج کر لیا تو اس سے فریضہ ادا ہو گیا اور وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اور جن کے پاس فی الفور واجب نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، مرنے سے پہلے حج کی سعادت اس کو نصیب ہو جائے، حج کے بعد اس کا انتقال ہو تو اس کا فرض ادا ہو گیا اور اس کے ذمے گناہ بھی نہیں رہے گا۔ اور اگر کسی شخص پر حج فرض ہو اور وہ اس میں تاخیر کرے یہاں تک کہ انتقال ہو جائے اور حج نہ کر سکے، حج کرے بغیر مر جائے تو بالاتفاق گناہگار ہوگا۔ اور اختلاف کا اثر یہ ہے کہ تعجیل والوں کے نزدیک دیر کرنے والا فاسق مردود الشہادہ ہے اور تراخی والوں کے نزدیک نہیں، لیکن استطاعت بالاتفاق شرط ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ جو اختلاف ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جن ائمہ کے پاس حج فی الفور فرض ہے، فوراً جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال حج ادا کرنا فرض ہے، ان کے پاس اگر وہ شخص حج ادا کرنے میں تاخیر کرے استطاعت رکھنے کے باوجود، حج فرض ہونے کے باوجود اگر حج ادا کرنے میں تاخیر کرے تو وہ فاسق اور فاجر کہلاتا ہے اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جن کے نزدیک، جن ائمہ کے پاس فوراً حج کرنا فرض نہیں ہے، حج فرض ہونے کے بعد زندگی میں انتقال سے پہلے اگر وہ ادا کر سکتا ہے، کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس وہ فاسق اور فاجر نہیں کہلائے گا اور اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ اب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان آزاد، عاقل، بالغ، صحیح البدن اور حاجت اصلیہ کے سوا ذات و راحلے پر قدرت ہو۔ استطاعت سے مراد کیا ہے؟ پہلی شرط مسلمان ہونا، آزاد ہونا۔ مسلمان نہیں ہے تو اس پر حج بھی فرض نہیں ہے، سب سے پہلے اس پر اسلام لانا فرض ہے۔ تو مسلمان ہونا شرط ہے حج کے لیے، آزاد ہونا، غلام پر حج فرض نہیں ہے، عاقل ہونا، مجنون ہے، پاگل ہے تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے، بالغ ہونا، بچوں پر حج فرض نہیں ہے، صحیح البدن ہونا یعنی تندرست ہونا، کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ وہاں تک جانے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو حج بدل کرائے، دوسرے کے ذریعے حج کرا سکتا ہے، جیسا کہ ایک خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ادا ہو جائے گا حج؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ اگر تمہارے والد پر قرض ہو، تمہارے والد کسی کا قرضہ ادا کرنا ہو
اور تم ادا کر دو تو کیا قرضہ ادا نہیں ہوگا؟ تو اس خاتون نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور ادا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو حق ہے اس کو سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ حج بدل اگر کوئی شخص عمر کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہو کہ اب وہ سفر کرنے کے قابل نہیں رہا، مناسک ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو کسی دوسرے شخص کو اپنی جگہ حج کے ارادے سے بھیجنا چاہیے۔ اور حاجت اصلیہ یعنی کھانے پینے کی جو ضرورتیں ہیں، ایک شخص حج کو جائے گا تو اس کے حج سے واپس ہونے تک، حج کو جا کر واپس آنے تک اہل و عیال کے نان نفقے کی بھی وہ ذمہ داری اور خرچہ برداشت کر سکتا ہو، اور پھر حج کو جانے کی استطاعت سے مراد سفر خرچ وغیرہ بھی وہ خود سے اٹھا سکتا ہو، ایسے شخص پر حج فرض ہے، خواہ حج کے مہینے میں خواہ اپنے وطن سے سفر کرنے کے وقت، بشرطے کہ راستے میں امن ہو۔ راستے کا پرامن ہونا بھی ضروری ہے، اگر جنگ و جدال کا ماحول ہو، خطرات سے پر ہو راستہ، تو پھر ایسی صورت میں حج فرض نہیں ہوتا۔ لہذا غلام، مجنون، معتوہ یعنی کم عقل اور لڑکے پر حج فرض نہیں۔ جو شرائط لگائے گئے ہیں، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صحیح البدن ہونا اور حاجت اصلیہ کے سوا زاد و راحلہ یعنی آنے جانے کے خرچے پر قدرت ہونا۔ اس لیے اگر لڑکا بالغ ہونے اور غلام آزاد ہونے سے پہلے حج کرے اور اس میں مولا کی اجازت بھی ہو، تاہم حج فرض اس کے ذمے سے ساقط نہ ہوگا، بلکہ بلوغ اور آزادی کے بعد بشرط استطاعت دوسرا حج لازم ہوگا، اور وہ پہلا حج نفل میں شمار ہوگا۔ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے حج کر لے اور کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت سے حج کو چلا جائے تو اس کا فرض حج ادا نہیں ہوگا، فرضیت اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر استطاعت والا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس پر حج کرنا فرض ہے، اور غلام آزاد ہونے کے بعد اگر صاحب استطاعت ہو جائے تو دوبارہ اس پر حج کرنا فرض ہے۔ البتہ پہلے جو وہ دونوں حج ادا کیے تھے وہ فرض نہیں ہوگا، نفل حج شمار ہوگا۔ اب اس کے بعد حج فرض کب ہوگا؟ جبکہ استطاعت ہو۔ ایسے ہی اپاہج، لولے، لنگڑے، اندھے، عاجز، مفلوج، بیماری اور شیخ فانی پر بلا مشقت عظیم اپنے آپ سواری پر ٹھہرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس حج واجب نہیں۔ یعنی ایسا اپاہج ہے، ایسا لولا ہے، اندھا ہے، یا عاجز ہے، مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، فالج ہو گیا ہے، یا بیمار ہے، یا عمر کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ بغیر مشقت کے سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، ٹھہرنے کی قدرت بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر حج فرض نہیں ہے، اور ان لوگوں کے مال پر بھی واجب نہیں جو کسی اور سے حج کرائیں یا مرتے وقت وصیت کریں، اور صاحبین کے نزدیک ان کے مال پر واجب ہے، اس لیے ان کو لازم ہے کہ کسی اور سے حج کرائیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں جو صحیح البدن نہ ہو، اپاہج ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، عاجز ہو، بے بس لاچار ہو، یا شیخ فانی ہو، یا ایسا بیمار ہے کہ سواری پر سوار بھی نہیں ہو سکتا، یعنی سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ان پر حج فرض نہیں ہے، اور ان کو وصیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حج بدل کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے امام اعظم کے پاس۔ لیکن صاحبان فرماتے ہیں کہ جو شخص بذات خود جانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو لیکن مالی اعتبار سے وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے اور کسی دوسرے کو اپنی طرف سے حج کے لیے بھیجائے، حج بدل کرانا اس کے لیے لازم ہے۔ سواری پر قادر ہونے کے یہ معنی ہے کہ سواری کا خود مالک ہو یا کرایہ پر لے سکتا ہو، بس عاریتاً یعنی کسی سے تھوڑی دیر کے لیے مانگی ہوئی چیز اور اباحت سے راحلے پر قدرت ثابت نہیں ہوتی، یعنی کسی سے سواری مانگ کر جانا ضروری نہیں ہے۔ اب موجودہ زمانے میں، سابقہ زمانے میں لوگ سواریوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، قافلے کی شکل میں نکلتے تھے، اونٹوں پر سوار ہو کر نکلتے تھے، گھوڑوں کی سواری کرتے تھے۔ اب موجودہ زمانے میں ہوائی جہاز کے ذریعے لوگ سفر کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص سواری کا خود مالک ہو یا کرایہ پر لے سکتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اور اگر کوئی سواری پر قادر ہی نہ ہو، موجودہ زمانے کے لحاظ سے ٹکٹ کے پیسے ہی نہیں ہیں اس کے پاس، تو پھر ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہے۔ اور حاجت اصلیہ کا کیا مطلب ہے؟ حاجت اصلیہ کے سوا زاد راہ پر قادر ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرض ادا کرے، قرض ادا کرنے اور اساس البیت کے انتظام کے بعد گھر پر واپس آنے تک کا خرچ اپنے کھانے پینے اور سواری وغیرہ کے موافق رکھتا ہو۔
یعنی حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے کہ گھر کے جو اخراجات ہیں اخراجات کی بھی وہ تکمیل کر سکے۔ مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں کوئی 40 دن، عام طور پر 40 دن کے لیے جاتے ہیں، حج کو جب جاتے ہیں تو 40 دن تک جا کر آنے تک واپس اس وقت تک کہ کھانے پینے کی بھی وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہو، اہل و عیال کے نان نفقے کا بھی انتظام کر سکتا ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ بس اگر اس کے پاس مکان مسکونہ سے زیادہ مکان ہو، یعنی جس گھر میں رہتا ہے اس سے زیادہ مکان ہو، جس کو کرایہ پر دیتا ہو، یا لباس یا دینی کتابیں حاجت سے زیادہ ہوں، یا طب و نجوم وغیرہ کی کتابیں اپنی ضرورت سے زیادہ رکھتا ہو، یا ایسی باندی یا غلام ہوں جن سے خدمت نہ لیتا ہو، تو اس کو لازم ہے کہ ایسی چیزوں کو بیچ کر حج کرے۔ حاجت اصلیہ سے جو زائد مال ہے ان کو بیچ کر اگر حج کو جا سکتا ہے تو اس کو حج کو جانا چاہیے۔ حاجت اصلیہ کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ پیسے اگر ہیں، ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں، مکان ہے، رہنے کے لیے جتنے مکان کی ضرورت ہے اس سے زیادہ مکان ہے، لباس ہے، جتنے لباس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ لباس ہے، مثال کے طور پر 3 جوڑے سمجھے یا 5 جوڑے، جو بھی ہے جتنی ضرورت ہے، گاڑی ہے، ایک گاڑی کی ضرورت ہے، ایک سے زائد گاڑیاں ہیں، تو پھر ایسے چیزوں کو بیچ کر حج کو جانا چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس مکان یا باندی غلام نہ ہو مگر نقد یعنی نیٹ کیش اس قدر ہو کہ اسے حج کر سکے، یا مکان میں سامان کے مول لے سکے، تو اس صورت میں بھی اسے حج کرنا چاہیے۔ یعنی اگر اس کے پاس حاجت اصلیہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن نقد رقم اتنی ہے کہ اسے حج کر سکتا ہے، یا مکان میں سامان کے خرید لے سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص پر بھی حج کرنا فرض ہے۔ حج کی راہ میں سوار ہو کر جانا بہتر ہے تاکہ حج ادا کرنے کے وقت بخوبی قوت باقی رہے۔ یعنی حج کے لیے سوار ہو کر جانا، سواری پر جانا بہتر ہے تاکہ مناسک حج ادا کرنے میں قوت باقی رہے، طاقت رہے، اور اگر باوجود قدرت کے پیادہ چلے تو بھی جائز ہے۔ اگر کوئی سواری پر جا سکتا ہے اس کے باوجود پیدل چل کر جا رہا ہے تب بھی جائز ہے، اور رات کو چلنا زیادہ بہتر ہے، خصوصاً ملک عرب میں۔ اب موجودہ زمانے میں پیدل جانے کے، یہ گھوڑے یا اونٹوں پر سوار ہو کر جانے کے مسائل نہیں رہے، اب صرف ہوائی جہاز کا سفر باقی رہا، اور بعض مقامات سے آبی سفر بھی باقی ہے، سمندری جہازوں کے ذریعے لوگ پہنچتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس استطاعت کے لیے سواری پر قادر ہونا ضروری نہیں، تندرستی اور پیدل چلنے کی قدرت کافی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں استطاعت سے مراد کیا ہے؟ سواری پر بیٹھ سکنا مراد نہیں ہے، بلکہ تندرست ہونا، جسمانی اعتبار سے فٹ ہونا، اور پیدل چلنے کی بھی قدرت اگر ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ جو لوگ مکہ کے اطراف میں 3 دن کی راہ سے کم فاصلے پر رہتے ہیں اگر وہ پیدل چل سکتے ہیں تو سواری ان کے لیے شرط نہیں۔ جو مکے کے اطراف و اکناف میں آس پاس میں رہتے ہیں، 3 دن کا فاصلہ ہے وہاں سے مکہ پہنچنے کے لیے، تو ان کے لیے سواری ہونا ضروری نہیں ہے، پیدل ہی حج کو چلے جانا چاہیے۔ البتہ زیادہ راہ ضرور ہے، 3 دن درمیان میں کھانے کی ضرورت پڑے گی تو کھانا ہونا ضروری ہے، ان کے لیے سفر کا توشہ لازم ہے۔ پس جو لوگ بغیر ذات و راحلہ کے دور دراز راہوں سے مانگتے کھاتے حج کو جاتے ہیں وہ اچھا کام نہیں کرتے۔ یعنی سفر میں جب نکل رہے ہیں تو کسی دوسرے پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، خاص طور پر سفر حج میں دوسروں کے توشوں پر اکتفا کر رہے ہیں یا قوم کے ساتھ چلے گئے۔ پہلے ایک طریقہ تھا، لوگ کسی قافلے کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور ان پر بوجھ بن جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ لیا کرو، بغیر توشے کے سفر نہ کرو، دوسروں کو مشقت میں نہ ڈالو۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں توکل کی بنیاد پر حج کو جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، توکل کی بنیاد پر حج کو جانا چاہتے ہو تو تنہا سفر کرو، قافلے کے ساتھ نہ رہو، خود بخود تمہارے توکل کی پول کھل جائے گی۔ تم توکل یہ سمجھ رہے ہو قافلے کے ساتھ جائیں گے اور قافلے والوں کے ساتھ کھانا کھا لیں گے اور اس طرح حج کے لیے پہنچ جائیں گے۔ تنہا رہیں گے تو جب معلوم ہوگا، زاد راہ بھی ضروری ہے، جتنے دن کی مسافت ہے، جتنے دن کا سفر ہے، اتنے دن کا توشہ بھی ساتھ میں لے کر جانا چاہیے، اور سب سے بہترین توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے، یعنی تقوی الہی، یہ اصل توشہ ہے۔ اس لیے کہ نفل کے حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگنے میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جن پر حج فرض نہیں ہے قافلے کے ساتھ شامل ہو کر حج کو جاتے ہیں، جب حج فرض ہی نہیں ہے، نفل حج کر رہے ہیں اور اس کے لیے پھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں قافلے میں،
لوگوں کے پاس جا کر کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اکثر ایسے لوگ اور دوسری ضروریات دین کے بھی پابند نہیں ہوتے، حالانکہ نماز کا مرتبہ حد سے زیادہ ہے۔ جو نماز ہی کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، جو فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں تو دوسروں پر بوجھ بن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنا خرچہ، اپنی ذمہ داری پوری خود ہی اٹھانا چاہیے۔ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا ارادہ ہے کہ محض اللہ پر توکل کروں اور بے سر و سامان کے حج کو نکل جاؤں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف اللہ کی ذات پر توکل کروں اور بغیر ذات راہ کے حج کو جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہے ارادہ تو اکیلے چلے جاؤ، قافلے کے ساتھ نہ جاؤ۔ اس نے کہا میں تنہا تو نہیں جا سکتا۔ فرمایا تو اللہ پر توکل نہیں کرتا ہے، قافلے کے مال پر توکل کرتا ہے۔ توکل کا مطلب تم غلط سمجھے۔ تم تنہا اگر تم توکل کرنا چاہتے ہو اور بے سر و سامان کے حج کو جانا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تنہا نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا توکل اللہ پر نہیں ہے، تمہارا بھروسہ تو قافلے والوں کے توشوں پر ہے، قافلے والوں کے مال پر ہے۔ تم جب وقت ہوگا کھانے کا تو ظاہر بات ہے وہ لوگ تم کو بلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، تو تمہاری نیت قافلے کے مال والوں پر ہے، تمہاری نظر ان کے توشوں پر ہے، اسی لیے تم بے سر و سامان کے حج کو جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زاد راہ بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی جب حضرت شبلی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حج کو چلے، رے کے فقیروں نے، ایک مقام کا نام ہے، رے کے فقیروں نے آ کر کہا کہ ہم بھی اللہ پر بھروسہ کر کے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو آپ نے کہا چلو بشرطے کہ توشہ ساتھ نہ لو، سوال نہ کرو، کوئی کچھ دے تو قبول نہ کرو۔ یعنی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ اللہ پر توکل کر کے حج کو جانا چاہتے ہو، میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو میرے ساتھ چلنے کے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ساتھ میں توشہ نہ لو، کوئی ٹفن نہیں لے گا ساتھ میں، اور لوگوں سے مانگنا بھی نہیں، پوچھنا بھی نہیں، اور اگر کوئی کچھ دے تو قبول بھی نہیں کرنا۔ اس تیسری شرط میں ان کو عذر ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے توشہ نہیں لیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، لیکن اگر کوئی دے گا تو خود سے اگر دے گا تو قبول کیوں نہیں کرنا؟ ہم کو آپ کی تیسری شرط میں ذرا کلام ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، لوگوں کے توشے پر تمہارا دار و مدار ڈیپینڈ ہے، یعنی تم اس درجے کے نہیں ہیں۔ توکل کا مطلب یہی ہے کہ بندہ ساری مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف کرے کہ اللہ ہی حقیقت میں روزی پہنچانے والا ہے، روزی عطا کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یمن کے لوگ بغیر خرچ لیے حج کو آتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل ٹھہرا کر مکے والوں کو ستاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں آیت نازل فرمائی۔ یمن کے لوگ بغیر زاد راہ کے، بغیر توشہ لیے کے سفر حج کو آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، یہ کہتے تھے، لیکن مکے والوں کو پریشان کرتے تھے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے کہتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَتَزَوَّدُوا، اور اپنا توشہ لیا کرو، اور سب سے بہترین توشہ تو تقوی و پرہیزگاری ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ زاد راہ ہے، حج اگر فرض ہے تبھی حج کرو، حج فرض نہ ہونے کے باوجود نفل حج کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، لوگوں کو ستانا، پریشان کرنا، یہ بہتر نہیں ہے۔ کیونکہ بہتر، سب سے بہتر کیا ہے؟ توشہ لیا کرو، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ توشے کا بہتر فائدہ سوال سے بچنا ہے۔ تقوی کے معنی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حاجی اگر اپنے ساتھ اپنا توشہ لیں گے تو ظاہر بات ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے۔ سب سے بہترین توشہ تو سوال کرنے سے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے۔ زاد و راحلہ سے ہر شخص کی عادت کے موافق توشہ و سواری مراد ہے۔ مثلا ایک شخص ہمیشہ گوشت کھاتا ہے، دال نہیں کھاتا، اگر وہ گوشت پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ مستطیع نہیں۔ اس میں اب زاد یعنی توشہ، زاد سفر، توشہ اور سواری سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک جو استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو ہمیشہ گوشت کھاتا ہے، کبھی دال نہیں کھاتا، تو اب اس کے لیے استطاعت کیا ہوگی؟ ہمیشہ گوشت کھانے کی استطاعت اگر ہے تو وہی مستطیع ہے، حج کو جا سکتا ہے۔ اسی قیاس پر سواری کا حال بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ایک اونٹ کی سواری کا ہمیشہ عادی ہے، ایک گھوڑے کی، اگر گھوڑے کی سواری کا عادی ہے، اس کو اونٹ ملے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اور راستے کا پرامن ہونا حج کے لیے شرط ہے، حج فرض ہونے کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں سلامتی غالب ہو، یعنی راستہ محفوظ ہو، جانی اور مالی نقصان کا ڈر نہ ہو۔
اگرچہ احیاناً کسی پر آفت بھی آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی قافلہ مشکلات کا شکار ہو جائے، لوٹ لیا جائے اور لوگ ان کو پریشان کریں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر راستہ محفوظ ہے، جانی اور مالی نقصان نہیں ہوتا، چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہے۔ اس بارے میں خشکی و تری یعنی سمندری سفر اور بری سفر، بری اور بحری سفر دونوں برابر ہیں، اور اسی پر فتویٰ ہے، جیسا کہ در مختار، برہان و قنیہ، عالمگیری وغیرہ میں ذکر کیا گیا۔ فقیہ کرخی سے کسی نے پوچھا کہ قوم قرامطہ کے خوف سے جو جنگل میں رہتی ہے حج ساقط ہوگا یا نہیں؟ ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں کرخی، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قوم ہے کہ جنگل میں بسیرا کی ہوئی ہے، پڑاؤ ڈالی ہوئی ہے، اس کے خوف سے لوگ کیا حج کو جانا چاہیے یا نہیں؟ وہ لٹیری قوم ہے، لوٹ لیتی ہے، جانی مالی نقصان کرتی ہے۔ فرمایا جنگل خود آفت سے خالی نہیں ہوتا، جنگل سے گزرنا خود ایک مشکل کام ہے، کیونکہ پانی کم ہوتا ہے، گرمی سخت ہوتی ہے اور لو چلتی ہے، گرم ہوائیں چلتی ہیں، یعنی ایسی آفتوں کے احتمال سے استطاعت باطل نہیں ہوتی۔ مطلب جو احتمال ہے، خالی امکان ہے، خطرے کا خالی خوف ہے، امکان ہے، یقینی نہیں ہے خطرہ، تو اس سے حج کی استطاعت ختم نہیں ہوتی، ہر حال میں حج کرنا فرض ہے۔ اور ابوبکر اسقاف نے جو سن 326 ہجری میں راستے کے عدم امن کا فتویٰ دیا تھا ایک فقیہ نے کہ راستہ پرامن نہیں ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ زمانے میں لوٹ مار اور قطاع طریقی غالب تھی۔ ایک فقیہ نے ایک زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ راستہ پرامن نہیں ہے، لہٰذا حج کے فرض ہونے کی ایک شرط راستے کا پرامن ہونا ہے، محفوظ ہونا ہے۔ تو جس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا اس زمانے میں لوٹ مار، چوری، ڈکیتی عام اور غالب ہو گئی تھی، اسی وجہ سے آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ حج فرض نہیں ہے کیونکہ راستہ پرامن نہیں ہے۔ اور برہان ایک کتاب ہے فقہ کی، اس میں لکھا ہوا ہے اگر سلامتی و ہلاکی دونوں کے احتمال برابر ہوں، یعنی محفوظ طریقے سے گزر سکتے ہیں، محفوظ طریقے سے گزر نہیں سکتے، دونوں امکان برابر ہے، حفاظت کا اور عدم حفاظت کا، تو ایسی صورت میں امن کی راہ نہیں، یعنی محفوظ طریقے سے اس مقام سے گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے، یہ دونوں پہلو برابر ہیں، تو ایسی صورت میں راستہ پرامن نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے۔ یہ سب شرطیں مرد کے لیے ہیں، عورت کے لیے اگرچہ بڑھیا ہو، ان شرطوں کے علاوہ اور 2 شرطیں ہیں۔ مردوں کے لیے یہ شرطیں تھیں، عورت کے لیے 2 اضافی شرط ہے، ایک عدت سے خالی ہونا، عدت کی حالت میں یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ مطلقہ ہو عورت، تو ایسی صورت میں عدت عورت کے لیے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے، اگر عورت حاملہ ہے اور اس کو طلاق دے دی جائے تو وضع حمل اس کی عدت ہے، یا کوئی ایک ایسی عورت ہے جو مطلقہ ہے، شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو 3 حیض 3 پیریڈ گزرنے تک اس کی عدت ہے۔ عدت کی حالت میں عورت حج کو نہیں جا سکتی، عدت سے خالی ہونا بھی ایک شرط ہے۔ دوسری شرط شوہر یا کسی محرم کا بلا جبر ساتھ ہونا شرط ہے، شوہر ساتھ ہو یا بھائی ساتھ ہو یا چچا یا والد، یعنی ایسے اشخاص۔ محرم سے مراد کیا ہے؟ محرم سے مراد وہ شخص ہے جس کے ساتھ رشتہ داری یا رضاعت یا سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے نکاح کبھی بھی جائز نہ ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، غلام ہو یا آزاد۔ ایسا شخص عورت کے ساتھ ہونا ضروری ہے جس سے اس کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے حقیقی بھائی ہے، والد ہے، چچا ہے، ایسے لوگوں کا یعنی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ وہ رشتہ داری اس کی رشتہ داری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا رضائی بھائی ہے، کسی عورت کا رضائی بھائی ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے لیکن رضائی بھائی ہے، تو رضائی بھائی سے بھی نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ ایسے ہی سسرالی رشتہ داری ہے۔ تو بہرحال عورت کے لیے 2 شرطیں اضافہ ہیں، ایک عدت سے خالی ہونا، عدت میں اگر ہے عورت تو حج کو نہیں جا سکتی، اور دوسری شرط محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کا زاد و راحلہ عورت پر لازم ہے، ساتھ میں جو چلے گا عورت کے محرم، شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، بھائی ہے یا والد ہے، چچا ہے یا ماموں ہے، جو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے محرم ہے، ان سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے، تو ایسے لوگوں کے نان نفقے کی اور ساتھ میں لے جانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ عورت ہی کی ہوگی۔ یہ روایت زیادہ مشہور ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ لازم نہیں،
یعنی اب جو شخص ساتھ میں چلے گا محرم، اس کا خرچہ کون اٹھائے؟ تو ایک مشہور روایت یہ ہے کہ عورت اس کی ذمہ دار ہے، عورت کا کام ہے کہ اس کا ٹکٹ بک کرے، اس کے تمام اخراجات کی تکمیل کرے، اس کو ساتھ لے جائے اور ساتھ لائے، اور استطاعت کے بعد شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس حالت میں اس کی ضرورت ہے جب مکہ 3 دن کی راہ سے کم مسافت نہ ہو، اور اگر 3 دن سے کم کا سفر ہو تو عورت کا اکیلا جانا جائز ہے، محرم کی حاجت نہیں۔ ظاہر روایہ یہی ہے، فقہ کی معتبر جو کتابیں ہیں عام طور پر جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ روایت یہی ہے کہ عورت اگر مستطیع ہے، حج کو جانے کی طاقت رکھتی ہے تو شوہر کی اجازت کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اجازت کی ضرورت اس حالت میں ہے جبکہ مکہ تک 3 دن کی راہ سے کم مسافت نہ ہو۔ مکے کو پہنچنے کے لیے شرعی مسافت جو ہے 72 کلومیٹر سے کم کا اگر فاصلہ ہے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 3 دن سے کم کا سفر ہو تو عورت تنہا بھی جا سکتی ہے، محرم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت میں عورت کو 1 دن کا سفر بھی بغیر شوہر یا محرم کے نہیں کرنا چاہیے۔ ملا علی قاری نے شرح مناسک میں لکھا ہے کہ زمانے کے فساد کے لحاظ سے اسی روایت پر فتویٰ دینا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں چونکہ عورتوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ان کی عزت، عفت اور عصمت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، لہذا عورتیں اگر 1 دن سے کم کا بھی سفر ہو، 72 کلومیٹر سے کم بھی ہو تو نہیں جانا چاہیے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نیک بخت عورتوں کا دیندار مردوں کے ساتھ ہونا بھی یا شوہر یا محرم کے ساتھ ہونا بھی شوہر یا محرم کے قائم مقام ہے، اور شوہر کی اجازت بھی شرط ہے۔ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں نیک بخت ہوں، متقی پرہیزگار ہوں اور ان کا کوئی محرم نہ ہو، لیکن ایک قافلہ جا رہا ہے مردوں کا اور وہ بھی دیندار، متقی پرہیزگار اور گوشے پردے کی پابندی کرنے والے مرد ہیں، تو ایسے مردوں کے قافلوں کے ساتھ نیک بخت، متقی پرہیزگار عورتیں جا سکتی ہیں، بس صرف شوہر کی اجازت کافی ہے۔ وہی دیندار گروپ ان کے لیے محرم کے قائم مقام ہے، البتہ شوہر کی اجازت شرط ہے۔ اگر کوئی عورت ہے، اس کا محرم اس کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے، محرم کو ساتھ نہیں لے جا سکتی، استطاعت اتنی نہیں ہے، لیکن ایک گروپ، ایک قافلہ جا رہا ہے مردوں کا، وہ لوگ متقی پرہیزگار ہیں اور یہ خود عورت جانے والی بھی متقی پرہیزگار ہے، تو ایسی صورت میں امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ عورتیں متقی پرہیزگار گروپ کے ساتھ حج کو جا سکتی ہیں، وہی متقی پرہیزگار گروپ ان کے لیے محرم کے قائم مقام ہوگا۔ الحمدللہ آج کی اس پہلی نشست میں حج کے فضائل اور چند مسائل بیان کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حج اور عمرہ کے فضائل بیان کیے جائیں گے مزید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جامعہ انواریہ جن مسائل سے دوچار ہیں ان دنوں اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل فرمائے اور تمام مشکلات کو آسان کر دے، اور خاص طور پر دین متین کی خدمت انجام دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، تر و تازہ رکھے اور خوشحالی عطا فرمائے، تمام آفات ارضی و سماوی سے ان کی حفاظت ہو، ان کے اہل و عیال کی حفاظت ہو، اور تمام اہل خاندان کی حفاظت ہو، اور تمام اہل اسلام، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔